أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ العصر کی ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی 3 آیات پر مشتمل یہ مختصر سی سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نبوت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی. یہ وہ وقت ہے جب کہ مکے کے لوگوں کو بالخصوص قریش کے سرداروں کو اس بات پر حیرت ہے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے یہ کلام پیش کرنا شروع کر دیا. ابتدائی کچھ صورتیں نازل ہو چکی تھی. سورۃ العلق کی 5 آیات، سورۃ المزمل، سورۃ المدثر، سورۃ الضحیٰ، یہ وہ صورتیں تھی جو نازل ہو رہی تھی، ہو چکی تھی. اور اس موقع پر قریش کے لوگوں کو تجسس تھا کہ آیا یہ شاعری ہے یا خطابت ہے یا نثر ہے، کون سا کلام کا صنف ہے، کون سی قسم ہے. بسا اوقات وہ شاعری کا نام دے رہے تھے، بسا اوقات وہ جادوگری کا نام دے رہے تھے، بسا اوقات اس کو کہانت کہتے تھے جس کے معنی پیشن گوئیاں ہوتی ہیں کہ یہ پیشن گوئیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کہانت سے کام لے رہے، کاہن ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر اس کی تردید فرمائی. نہ تو یہ شعر ہے، نہ یہ وہ جادوگری ہے جس سے ایک جادوگر مرد اور عورت کے درمیان جدائی پیدا کرتا ہے، اور نہ یہ کہانت ہے جس کے ذریعے سے چودشی کرنے والا، جس کے ذریعے سے پیشن گوئی کرنے والا کماتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے جس کے جواب سے انسان خاسر ہے، جس کا جواب انسان نہیں لا سکتا، مجبور ہے. اور اسی اثنا یہ 3 آیتوں پر مشتمل یہ سورت نازل ہوتی ہے جس میں شعر بھی ہے، نثر بھی ہے، خطابت بھی ہے، معنویت بھی ہے. اور جتنی مختصر یہ سورت ہے اتنی ہی تفسیر کے اعتبار سے اگر اس کی تفصیل کی جائے تو طویل ترین ہے. 3 آیتیں ہیں اور 3 آیتوں میں بھی آپ دیکھیں گے کل 14 الفاظ ہیں، اور کل 14 الفاظ میں بھی آپ دیکھیں گے کہ 70 حروف ہے. 70 حروف، 70 الفابیٹس پر یہ سورت مشتمل ہے. اتنی مختصر ہونے کے باوجود یہ چیلنج کیا گیا کہ اگر ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، اگر تم کو یہ شک و شبہ ہے کہ یہ کلام اللہ کی جانب سے نہیں ہے، بندہ خود تیار کر رہا ہے،
تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ ایسے ایک سورت پیش کر دو. نہیں 70 الفابیٹس پر مشتمل 3 آیتوں پر مشتمل ایک سورت پیش کرنا تمہارے لیے کیا مشکل ہو رہا ہے جبکہ تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، خطیب ہیں، زوراور قسم کے مقرر ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، سوق اوکاز میں، سوق ذی المجنہ میں تمہاری مجلسیں جمتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، قصیدے تم کو پسند آتے ہیں تو لکھ کر حرم پر لٹکا دیتے ہو. تو لٹریچر میں، ادب میں تم بیکورڈ نہیں ہو، تم تو بڑے اپنے آپ کو اس معاملے میں آگے سمجھتے ہو. یہ جنگ و جدل، مخالفتیں، لڑائیاں، مار پیٹ، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ایک چھوٹی سی صورت اس کے جواب میں، اس کلام کے جواب میں پیش کر دو، چھٹی ہو جائے گی. لیکن خود اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے ایک بات ارشاد فرما دی، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، یہ بھی معجزہ ہے. فرمایا قیامت تک یہ نہیں کر سکیں گے. اللہ تعالیٰ نے خود خبر بھی دے دی، اعلان بھی کر دیا، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز ہرگز یہ نہیں کر سکیں گے اور نہیں کر سکے، آج تک نہیں کر سکے. سارے جھگڑے ہیں اور بڑی بڑی جنگیں ہیں، لڑائیاں ہیں، لاکھوں انسانوں کا نقصان ہو رہا ہے، بلینز آف ڈالر ان کے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتے. یہ لہذا فرمایا کہ دیکھو یہ اللہ کی جانب سے نازل ہو رہا ہے، اس کے معنوں کو دیکھو، اس کے الفاظ کو دیکھو اور اس کے جملوں کی بندش کو دیکھو، اس کی صوتی تاثیر کو دیکھو، ہر چیز میں ایک ندرت ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آغاز ہوا تو والعصر ایک قسم سے، قسم کھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سیدھا سا ترجمہ زمانے کی قسم، لیکن مفہوم کے اعتبار سے زمانہ گواہ ہے، معنوں کے اعتبار سے زمانہ دلیل ہے، شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے. کیوں؟ یہ بات میں متعدد بار آپ کی خدمت میں رکھ چکا ہوں، کئی بار میں یہ حقیقت آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ قسم جو کھائی جاتی ہے دراصل عربی میں اس کو کہتے ہیں مقسم بھی، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس کو آپ بطور گواہ پیش کرتے ہیں کہ میں جو سچی بات کہہ رہا ہوں اس پر یہ چیز گواہ ہے، اور ہم قسم کھاتے ہیں اللہ کی. تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ میری سچائی پر اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے، اس کو ہم شامل کر لیتے ہیں، اور یہ مفہوم ذہنوں سے اوجھل ہو گیا. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی اور انہی میں آپ دیکھ رہے ہیں والعصر ہے، کہیں اللہ تعالیٰ نے واللیل ارشاد فرمایا، کہیں والضحیٰ، کہیں والتین، کہیں والزیتون، مختلف اللہ کی چھوٹی چھوٹی مخلوقات کی قسمیں ہیں، کیونکہ وہ مخلوق اللہ تعالیٰ جو بات ارشاد فرماتا ہے اس پر گواہی دے رہی ہے، اس کا وجود گواہی کا وجود ہے، شہادت کا وجود ہے. یہاں بھی آپ غور کریں، والعصر زمانہ گواہی دے رہا ہے کس پر؟ ان الانسان لفی خسر، انسان ایک گھاٹے میں ہے. زمانہ یہ بھی عربی لفظ ہے، وقت یہ بھی عربی لفظ ہے، دہر یہ بھی عربی لفظ ہے، المدت یہ بھی عربی لفظ ہے، اور الحقبت یہ بھی عربی لفظ ہے، اور اکثر قرآن پاک میں آ چکے ہیں. لیکن ان سارے الفاظ میں جس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے یہاں مناسب سمجھ کر انتخاب فرمایا وہ ہے عصر. نماز عصر بھی ہم کہتے ہیں، اور عصر یا عصر پھل نچوڑنے کو بھی کہتے ہیں. NRI حضرات کو اچھی طرح پتا ہوگا العصیر کس کو کہتے ہیں، العصیر جوس کو کہتے ہیں. یہ عصر کا جو لفظ ہے، یہ عین صاد اور را، یہ جو مجموعہ ہے 3 آواز کا، 3 حرفوں کا، سہ حرفی یہ جو لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں، عصرہ کے معنی ہوتے ہیں تیزی سے چیز روانہ ہو جانا، نکل جانا، ہاتھ سے نکل جانا، چھوٹ جانا.
چونکہ پھل سے آپ جب جز نکال لیتے ہیں تو اس کی حقیقت نچوڑ لیتے ہیں، اصل نکل جاتی ہے اس میں سے، اس کی روح نکل جاتی ہے، اسی لیے عصیر جز کو کہنے لگے۔ نماز عصر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ دن بھر میں کا وہ وقت ہوتا ہے جو بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے۔ آپ کا خود اپنا ذاتی تجربہ بتائے گا کہ عصر کا وقت بہت جلدی گزر جاتا ہے اور نماز کے قضا ہونے کا بہت امکان رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی ادائیگی میں اہتمام کرنے کی تاکید فرمائی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ یہ جو درمیانی نماز ہے، دو نماز دن کی فجر اور ظہر، دو نماز رات کی مغرب اور عشاء، بیچ کی جو نماز ہے فرمایا اس نماز کی خوب حفاظت کرو، خاص طور پر حفاظت کرو کہ دیکھتے دیکھتے اس کا وقت روانہ ہو جاتا ہے، یہ وقت ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی اثر قضا ہوئی تو اس کے خاندان کو نچوڑ لیا گیا، کأنه قتل اہلہ ومالہ، مال بھی فرمایا، مال میں بھی بے برکتی، گھر والوں میں بھی بے برکتی پیدا ہو گئی۔ لہذا عصر کی نماز کا اہتمام کرنا، عربوں کا تو عالم یہ ہے کہ اولین وقت میں پڑھ کے چھٹی کر لیتے ہیں تاکہ سورج جو ہے وہ سرخ نہ ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ڈیلے کر رہا ہے نماز عصر کو، یہاں تک کہ سورج سرخ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جلدی جلدی کھڑا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے اور وہ مر کی طرح ٹھوکے مارتا ہے، تو فرمایا تین کا صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے۔ ارشاد فرمایا کیونکہ منافقی کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، نماز میں سستی کرنے والا، نماز کو ٹال دینے والا، نماز میں تاخیر کرنے والا، یہ منافق ہے۔ لہذا عصر کی نماز اس کا بڑا اہتمام کرو، خیال رکھو ڈیلے نہ ہونے پائے، جماعت نہ چھوٹنے پائے، عصر کی جیسے ہی اذان ہو وقت ہو جائے فوراً ادا کر لو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قضا بھی ہوئی تو نماز عصر ہی قضا ہوئی۔ جنگ میں عالم یہ تھا کہ دشمن تیر برساتا چلا جا رہا تھا، سانس لینے کی فرصت نہیں تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس محاذ پر اس محاذ پر، یہاں صحابہ کو تیار کر رہے ہیں، وہاں کھڑا کر رہے ہیں، یہاں سے گھسنے نہیں دیا جائے دشمن کو، وہاں سے گھسنے نہ دیا جائے۔ اسی اسنا دیکھتے دیکھتے سورج ڈوب گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ برباد کر دے ان کو، انہوں نے ہماری نماز عصر قضا کر دی، اللہ ان کو برباد کر دے، انہوں نے ہماری نماز وسطیٰ برباد کر دی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے تڑپ کے ساتھ الفاظ نکلے تھے۔ یہ وہ نماز ہے، نماز عصر، اس کو ہم موصوف کرتے ہیں عصر سے اسی لیے کہ جلدی گزرتی ہے، بہت جلدی نکلتا ہے اس کا۔ تو عصر کیا جو مفہوم بیان کیا عربی دانوں نے، اور اس کی تائید میں انہوں نے علماء کے اقوال اور شاعروں کی بہت ساری شاعری پیش کی بطور دلیل کہ عصر اس وقت کو کہتے ہیں جس میں گزرنے کا پہلو نمایاں کرنا چاہتے ہو، ورنہ آپ زمن بھی کہہ سکتے ہیں، زمانہ جس کو کہتے ہیں، وقت بھی کہہ سکتے ہیں، ٹائم جس کو کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے والعصر یہ لفظ کا انتخاب کیا تاکہ گزرنے کا مفہوم سامنے آ جائے، گزرنے والا وقت، یہ آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، وہ زمانہ جو دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا ہے، اور ہلکا پھلکا ترجمہ تو یہ کہ زمانے کی قسم، لیکن تہ میں جائیں گے تو آپ پتہ چلے گا کہ بہت بڑی حقیقت ہے جو اس لفظ میں پوشیدہ کر دی گئی کہ جو وقت کا سرمایہ ملا ہوا ہے انسان کو یہ رکنے والا نہیں، یہ نہیں رکنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت عنایت فرمائی، اس سے پہلے میں حدیث کوٹ کر چکا ہوں کہ وقت کا سرمایہ اور صحت، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ دو نعمتیں ہیں جس کے سلسلے میں انسان بڑی غلطی کرتا ہے، غبن کرتا ہے، غفلت میں پڑا رہتا ہے۔ یہ دو نعمتیں ہیں، یہ دو نعمتیں جب زائل ہو جاتی ہیں، گزر جاتی ہیں، ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، تب پچھتاوا ہوتا ہے۔
پھر انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ اتنی بڑی نعمت تھی جو ملی ہوئی تھی. ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ گزرتا ہوا زمانہ گواہی دے رہا ہے، یہ چلتا ہوا وقت شہادت دے رہا ہے، جو روک نہیں سکتا. کوئی نہیں ہے جو وقت کو روک سکے. یہ وقت گزرتا چلا جائے گا اور یہ گواہی دے رہا ہے اس بات پر ان الانسان لفی خسر کہ بے شک انسان ایک گھاٹے میں ہے. ان الانسان فرمایا. اب بعض مفسرین کو بڑی پریشانی پیش آئی کہ بھئی انسان تو مومن تو گھاٹے میں نہیں ہے، انسان میں تو انبیاء و رسول بھی ہے، وہ گھاٹے میں کیسے؟ انسان میں تو اولیاء صلحاء بھی ہے، وہ بھی گھاٹے میں کیسے؟ تو کہا انسان سے مراد ابو جہل ہے، اس کی راہ پر چلنے والے. لیکن یہ دقت جو پیش آئی وہ دراصل خسر جو گھاٹا ہے، یہاں پہ خسارہ، اس کو صحیح طور پر نہ سمجھنے کی وجہ سے پیش آئی. ان الانسان اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جن سے انسان، ہر انسان ایک گھاٹے میں ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو. پورے انشراح کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بلا خوف تردید میں عرض کر رہا ہوں کہ چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ متقی ہو چاہے وہ فاجر ہو، چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ عام آدمی ہو، ہر انسان گھاٹے میں. ہاں گھاٹا کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، ایک گھاٹا ہے. دیکھیے الخسر نہیں فرمایا. اگر الف لام ہوتا تو مفہوم دوسرا ہو جاتا. الف لام کے نہ ہونے کی وجہ سے مفہوم دوسرا ہے. یہ عربی زبان میں منمانی نہیں چلتی، آپ جہاں چاہے الف لام داخل کریں، جہاں چاہے آپ الف لام داخل نہ کریں. سب کی حکمتیں ہیں اور سب کی علتیں ہیں، سب کے اسباب ہیں اور سب کی وجوہ ہیں. ان اسباب اور ان وجہوں کی وجہ سے یہ الف لام آتا ہے، الف لام نہیں آتا. لہذا یہ تنوین کا آنا خسرین اور الف لام کا نہ آنا یہ بتلاتا ہے ایک گھاٹا ہے، ایک خسارہ ہے، ایک کمی ہے جس میں ہر انسان کامن ہے، ہر انسان شامل ہے. تاجر بھی ہے، ملازم بھی ہے، نوجوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، بچہ بھی ہے. اگر وہ انسان ہے تو وہ ایک خاص قسم کے گھاٹے میں مبتلا ہے، کمی میں مبتلا ہے. خسارہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، لاس ہو جانا تجارت میں، کمی ہو جانا. یہ خسارہ کون سا ہے؟ یہ گھاٹا کون سا ہے؟ یہ کمی کون سی ہے؟ اگر ہم ظاہری طور پر حالات کا مشاہدہ کریں، گہرائی میں نہ جائیں، موٹی موٹی چیزیں دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ بات تو بالکل الٹی ہے. ہم کمی میں نہیں ہے، زیادتی میں ہے. ہم کمی میں نہیں ہیں، ہم زیادتی میں ہیں. لہذا آج سے 30 35 40 سال پہلے کی جو جنریشن تھی وہ کھانے میں بھی کمی میں تھی. بڑے بڑے ولیمے سنگل ڈش کے ہوا کرتے تھے، بڑی بڑی دعوتیں ایک آدھ کھانے پر مشتمل ہوا کرتی تھی. آج آپ چھوٹی چھوٹی دعوتوں میں 40-45 ڈشیں بنا دیتے ہیں. ایک ہی مرغی ہوتی تھی، ذبح ہوتی تھی، پورا خاندان بیٹھ کے برکت کے ساتھ کھاتا تھا. آج آپ 10-10 12 لاتے ہیں، بے برکتی کمی محسوس ہوتی ہے. زیادتی تو ہے ہر چیز میں. پہلے ہم سے بھی پہلے فاقے ہوا کرتے تھے. ایسے فاقے لوگ دانے دانے کو ترس جاتے تھے، لوگ گھاس کھاتے تھے، مر جاتے تھے. سینکڑوں لوگ فقر و فاقے کی وجہ سے قحط پڑ گیا کہتے تھے. فقر و فاقے کی وجہ سے لاکھوں لوگ مر جاتے تھے، ملک کے ملک تباہ ہو جاتے تھے. آج فاقوں کا تصور ہی نہیں ہے. آج جتنی بیماریاں ہیں زیادہ کھانے کی ہے، کم کھانے کی کوئی بیماری نہیں ہے. وہ بی پی ہو، شوگر ہو، یہ ہو وہ سب دیکھ لیجیے آپ. زیادہ کھانے کا مسئلہ. لباس کا مسئلہ یہ ہے، سال میں ایک جوڑا بن گیا تو بن گیا. ٹیبل رکھتے تھے، اٹھا اٹھا کے اسی کو رکھتے تھے. شادی کی شیروانی بچوں کی شادی میں بھی پہنتے تھے. آج عالم یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پر کئی جوڑے بنا لیتے ہیں. تو کس چیز میں ہم کمی میں ہیں؟ دولت میں. دولت کا عالم یہ ہے کہ اگر محلے میں کوئی صاحب 1 لاکھ روپے جمع کر لیتے تو وہ لکھپتی کہلاتے تھے. لکھپتی ہے وہ صاحب.
اور عالم یہ آج لڑکا ماہانہ 1 لاکھ روپے کماتا ہے، خرچ کر دیتا ہے۔ 1 لاکھ کے فون خریدتے ہیں، کھیلتے ہیں، 6 مہینے میں پھینک دیتے ہیں۔ کس چیز میں ہم کمی میں ہیں؟ کوئی چیز میں کمی میں نہیں ہے۔ عمریں بھی ماشاءاللہ پچھلے زمانے میں ذرا مسئلہ ہوتا تھا، ابھی تو کورونا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے چھٹی کر دی، ورنہ ڈاکٹرز کہنے لگے تھے ہم نے بہت کنٹرول کر لیا، اب تو انسان 130 سال جینے کے قابل بن گیا۔ 130 سال معلوم یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے کہا ابھی فی الحال اور 60 سال مینج کر لو، بعد میں دیکھیں گے۔ 50 سے 60 ہونا مشکل ہو گیا، آج کل گھبراہٹ لگی رہتی ہے، لیکن یہ عمریں جو ہے یہ اس میں انسان ریسرچ کر رہا ہے کہ عمر بھی بڑی ہو، لمبی عمر ہو، جیتا رہے۔ کون سا گھاٹا ہے جس کو ہم پکڑ لیں اور سمجھ میں آئے کہ ہر انسان اس میں کامن ہے، مومن بھی شریک رہے، کافر بھی شریک رہے۔ ان الانسان، انسان فرمایا، ان الکافر نہیں فرمایا، ان الکافرین لفی خسر، تو مسئلہ حل ہو گیا ہوتا تو بھئی آخرت کا گھاٹا ہے اس کا۔ کیا فرمایا؟ ان الانسان، ہر انسان، فاسق ہو، فاجر ہو، مومن ہو، متقی ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کوئی بھی پڑھا لکھا ہو، جاہل ہو، ہر انسان کے اوپر یہ منطبق ہونی چاہیے، یہ اپلائی ہونی چاہیے کہ وہ ایک کمی میں ہے، لگاتار ایک کمی آ رہی ہے۔ وہ ایک ہی کمی ہے دیکھیے جس سے ہم سب دوچار ہیں۔ ہمارے گھر پیدا ہونے والا بچہ بھی اس سے دوچار ہے، ہمارے گھر کے بزرگ بھی اس سے دوچار ہے، مرد بھی دوچار ہے، عورت بھی دوچار ہے۔ ایک ہی کمی ہے جس کمی کو انسان روز اول سے دور نہیں کر سکا، نہ قیامت تک دور کر سکے گا، اور وہ کمی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ ایک گفٹ عنایت فرمایا، نعمت، ایک تحفہ ہے جو اللہ کی جانب سے ملا ہوا ہے، وہ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے، وہ لمحہ بلمحہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ تحفہ کیا ہے، وہ نعمت کیا ہے، وہ گفٹ کیا ہے؟ والعصر، زمانہ، وقت۔ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی کا سرمایہ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو وقت عنایت فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو عمر دی، ڈھلتی ہوئی عمر، ڈھلتی ہوئی چھاؤں کی طرح گزرتی ہوئی عمر، یہ عمر، یہ حیات، عارضی زندگی، یہ جو ہے ہماری دن بدن کم ہو رہی ہے۔ اور ہم لوگ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی زبان میں الفاظ جو ہے نا بعض اوقات بالکل مخالف، الٹے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ بہترین رنگ ہے، اس کو آپ نارنگی کہتے ہیں، رنگ تو ہے اس کا، پھر نارنگی کیوں کہتے ہیں پتہ نہیں، بس نام رکھ دیا ہم نے۔ ایسے ہی ہم لوگ کہتے ہیں کہ عمر بڑی ہو گئی، عمر بڑی کہاں ہوئی، عمر چھوٹی ہو گئی ان کی۔ غور کریے آپ، ایک صاحب کی اللہ تعالیٰ نے زندگی مقدر فرما دی 100 سال، اور کیا جینے کے اس سے زیادہ، اور اگر وہ 90 ایئرس کے ہو گئے تو اب تو 10 سال رہ گئے نا، عمر تو گھٹ گئی ان کی۔ بڑی کہاں، عمر بڑھ رہی ہے نہیں، عمر گھٹ رہی ہو گئی ہے، دن بدن عمر کم ہو رہی ہے، ہر شخص کی عمر کم ہو رہی ہے۔ اور ایک لفظ بڑا اچھا ہے اردو دانوں کا، ایک لفظ بڑا اچھا ہے، بڑا ادبی ٹیکنیکل لفظ ہے، وہ ہے سالگرہ۔ ہر سال 1 سال گر جاتا ہے عمر کا، ہر زندگی میں ہر سال 1 سال کم ہو رہا ہے، اور اس کو خوشی بنا رہے ہیں۔ ہمارے پاس ایک چیف منسٹر صاحب گزرے، موت ہو گئی ان کی، قصہ ختم ہو گیا، بیچاروں کے داماد نے بے وفائی کی تھی ان کے ساتھ، اس کے بعد وہ جی نہیں سکے زیادہ، تو وہ جب 75 ایئرس کے ہوئے، 75 سال کی جب ہوئے، تو انہوں نے 75 کلو کا کیک کاٹا، 75 کلو کا کیک کاٹا، اخبارات میں آیا تھا، اعلان ہوا تھا، اور اس کے 1 ہفتے کے اندر مر گئے۔ سوچیے آپ کہ اگر ان کو یہ معلوم ہوتا میری زندگی کا آخری ہفتہ باقی رہ گیا تو کیک ہضم ہوتا، ان سے کھایا جاتا۔ 100 کلو کا کیک وہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، وہ تو کہتے ہیں کہ اب کیا کیک کاٹو گے، اب تو میرے جسم سے کافر کی بو آ رہی ہے، جانے کا وقت آ گیا ہے۔ لیکن انسان غلط فہمی میں پڑا ہوا ہے، ہر سال اپنی زندگی کا ضائع کر کر خوش ہو رہا ہے، جشن کر رہا ہے، سیلیبریٹ کر رہا ہے۔ اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، اسلام کا مزاج نہیں قبول کرتا۔ یاد رکھیے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عارضی طور پر مقبول ہو جاتی ہیں، جو عارضی طور پر رائج ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسلام کے مزاج سے ٹکراتی ہیں، جو نیچر ہے اسلام کا
वो नेचर जो है ना, वक्त के गुजरने पर सेलिब्रेशन का बिल्कुल नहीं, याद रखिए। वक्त के गुजरने पर मुराकबे का है, रोने का है, उम्र गवा दी, उम्र कम हो गई, ये एहसास करने का है। लिहाजा ये उम्र का जो सरमाया मिला हुआ है, किसी को कितने साल, किसी को कितने साल, वो हर साल घट रहा है, हर महीना घट रहा है, हर हफ्ते घट रहा है, हर दिन घट रहा है। घटते 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 फिर एक वक्त आता है कि उसकी जिंदगी का एक ही दिन बाकी रहता है। फिर एक वक्त आता है कि उसकी जिंदगी के 23 घंटे, 22 घंटे, 20 घंटे, अब उल्टी गिनती शुरू हो गई, 1 घंटा बाकी है। जिंदगी में 1 ही घंटा बाकी है, वो गाफिल है, इधर उधर की बातचीत में लगा हुआ है, ये वो कर रहा है। और फिर उसके बाद से मालूम हुआ, फिर उल्टी गिनती 60 से अब 59 सेकंड बढ़ते बढ़ते वो वक्त मौजूद आ जाता है, जबकि इंसान इस दुनिया से फिर रवाना हो जाता है। अब यहाँ से मसला शुरू हो जाता है कि अब उसके पास क्या है नामे अमाल में, इन्नल इंसान लफी खुसरिन, हर इंसान एक घाटे में है, और वो उस घाटे की गवाही दे रहा है जमाना। जमाना बता रहा है, जमाना गवाह है, देखो तुम्हारा वक्त कम होता जा रहा है, लिहाजा वक्त को बचाओ, वक्त की हिफाजत करो। बहुत बड़ी नेमत है जो वक्त मिला हुआ है, ये मोहलत जो मिली हुई है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि एक वक्त आएगा कि इंसान को महसूस होगा कि अब उसको रवाना होना है, तो उस वक्त वो तमन्ना करेगा, गुजारिश करेगा कि थोड़ा मुझे विले कर दीजिए, थोड़ी जिंदगी दे दीजिए कि मैं ये खैरात करना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ, ये नेक काम करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नहीं, और जब तुम्हारा वक्त आएगा तो फिर डिले नहीं, फिर उसके बाद से ताखीर नहीं, उसके बाद तो फिर वो कब्ज कर ली जाएगी। लिहाजा इस वक्त की कदर ये है कि वक्त को आप ऐसे समझिए कि एक एक घंटा लाखों का इसका कोई बदल नहीं। जितने अच्छे से अच्छे काम में इसको सर्व कर सकते हैं सर्व करिए। पूरी कोशिश हो कि मेरा घंटा, मेरा दिन, मेरे औकात वो इंतहाई नेक कामों में, आला कामों में, बुलंद कामों में खर्च हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेमत है जो मुझे मिली हुई है। याद रखिए, अगर मैं खुद अपने औकात की कदर नहीं करता हूँ तो दूसरा कोई कदर नहीं करेगा। मुझे कदर करनी चाहिए मेरे औकात की, न मैं अपने औकात की कदर करूंगा, उसको सही मसरफ में खर्च करूंगा, नेकियों में, इबादतों में, जो भी अच्छी चीजें जिनकी तफसील आ रही है, तब फिर इसके बाद से आप देखेंगे कि लोगों को भी वक्त की कदर होगी। हमने खुद अपने वक्त को अहमियत नहीं दी, हम बात करते हैं, हम बकवास करते हैं, हम खेल-कूद में लगा रहे हैं, वक्त गफलत में लगा रहे हैं, तो लाज़मी बात है दूसरे भी हमारी कदर नहीं करते। हर इंसान कीमती है, हर इंसान कीमती है। जरूरत यह है अपनी कीमत को खुद महसूस करें। अल्लामा इकबाल की जो खुदी है, उस खुदी को हम महसूस करें कि मैं खुद एक अहम हूँ। जब इंसान खुद अपने आप को ही समझ रहा है बेकार है, लावारिस है, आवारा है, घूमता रहे सड़कों पर, दूसरा क्यों अहमियत देगा? अगर वक्त है तिलावत शुरू कर दीजिए, अगर वक्त है जिक्र शुरू कीजिए, अगर वक्त है इल्म हासिल करते रहिए, अगर वक्त है अच्छी चीज सीखिए, कोई भी अच्छी चीज सीखते चले जाइए, आप कीमती होते चले जाएंगे, आप कीमती होते चले जाएंगे। लिहाजा अपनी कीमत हम खुद तय करें, दूसरों के रहमो करम पे जीने की कोशिश न करें। हर फर्द की अपनी अहमियत है, अगर वो खुद महसूस करे। शर्त यह है मैं खुद महसूस करो। फरमाया देखो हर इंसान एक घाटे में है, ये नेमत तुम्हारी कम होती चली जाएगी। ये एक टंकी है पानी की जो भर दी गई और उसमें बारीक सा छेद है, नहीं रोक सकते तो पानी को कतरा कतरा निकल रहा है। एक वक्त आएगा सारी टंकी खाली हो, भले 100 साल लग जाए, भले 90 साल लग जाए, ये होने वाला है। ये उम्र रफ्ता रफ्ता रवाना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और इसीलिए इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह जो बहुत बड़े मुफस्सिर है, मफातिहुल गैब, आपकी तफसीर कबीर भी कहते हैं उसको, मफातिहुल गैब है उसका नाम। कहते हैं कि तफसीर के लिटरेचर में 3 ही तफसीरें ऐसी हैं जो ओरिजिनल है और उनके बाद चौथी तफसीर की जरूरत नहीं रह जाती है। एक इमाम तबरी, इमाम इब्न जरीर तबरी रहमतुल्लाह अलैह की, जिसको तफसीर तबरी कहते हैं आमतौर पर, या तफसीर इब्न जरीर कहते हैं। उन्होंने जितनी रिवायतें हो सकती सब जमा कर दी,
ऐसी थोड़ी एक आधी जिल्द में 18 जिल्दों में हो, जितनी रिवायतें हो सकती हैं जमा कर दी, कमजोर हो मजबूत हो तुम्हारा काम, तुम तहकीक कर लो। लिहाजा रिवायतों के मैदान में बेनियाज कर देने वाली तफसीर इब्न जरीर है, और दूसरे हैं ज़मख़शरी जिनकी तफसीर है अल-कश्शाफ। जितनी लिसानी बहसें हैं सब उन्होंने कर दी, बलागत क्या है, माना क्या है, अल्फाज की तहकीक क्या है, शेर क्या है, सबूत क्या है इसके मानों का, फनी और लिंग्विस्टिकल जितनी बहसें हैं वो ज़मख़शरी ने छुट्टी कर दी कश्शाफ में। और जितनी फलसफियाना और अकली गौर फिक्र से पैदा होने वाली बातें हैं उन सब की तशरीह, उन सब के जवाबात, उन सब को हल कर दिया इमाम फखरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर मफातिहुल गैब में, जिसको तफसीर कबीर कहते हैं। ये 3 तफसीरों के बारे में लिखा मुफस्सिरीन ने कि इन 3 तफसीरों के बाद फिर चौथी तफसीर की जरूरत नहीं रहती। वो जमाने के एतबार से मुख्तसर कर लो, तशरीह कर लो, मोटी कर लो, कम कर लो, ये सब खुलासा कर लो, ये सब हालात के एतबार से, वरना ये 3 तफसीरें इस्लामी लिटरेचर में कुरान को समझने के लिए काफी है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इमाम राज़ी तफसीर कबीर में ये फरमाते हैं कि मैं बाजार से गुजर रहा था, बाजार से गुजर रहे थे, और आप जानते हैं पिछले जमाने के जो बाजार होते हैं वो टेम्पररी हुआ करते थे, शॉपिंग मॉल्स का तस्वुर नहीं था। लिहाजा दुकानदार दुकान लगाता था, अंधेरा होते ही दुकान बढ़ा ले जाता था, उठा लेता था। लोग अपनी अपनी जरूरियात खरीदने के लिए वो मैदान में बाजार में पहुंचते। तो एक दुकानदार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, वो कहते एक दुकानदार पुकार रहा था, कह रहा था लोगों मेरी चीज खरीद लो, मेरा सामान खरीद लो, मेरा सामान खरीद लो, अगर मेरा सामान नहीं खरीदोगे तो मैं घाटे में रहूंगा, बहुत बड़ा घाटा, बड़ा खसारा हो जाएगा, मेरा सरमाया लुट जाएगा, मेरा सामान खरीद लो, मेरा सामान खरीद लो। तो उसके करीब गए बुजुर्ग, उन्होंने कहा ऐसी क्या चीज बेच रहे हो, कपड़ा बेच रहे हो तो निपट के रख लो, कल्ला की खोल लेना। फल तरकारी भी बहरहाल बचते हैं, ऐसी बात थोड़ी है कि 10-15 घंटों में तबाही हो जाए, बर्बाद हो जाए। जो भी चीज हो कल फिर ला सकते हो, बेच सकते हो, इतना क्यों घिघिया रहे हो, इतना क्यों तड़प रहे हो। उसने कहा हजरत मैं बर्फ बेच रहा हूँ, रात हो जाएगी, रात भर में बर्फ पानी में तब्दील, सुबह मेरा सरमाया बर्बाद, खाली हाथ हो जाऊंगा मैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि लोग खरीद ले, अभी जब खरीद लेंगे तो मेरा सरमाया मेरे हाथ आ जाएगा, जो मैंने इन्वेस्ट किया, जो पैसे मैंने लगाए वो मेरे हाथ आ जाएंगे। इसीलिए मैं परेशान हो रहा हूँ, तड़प रहा हूँ, पुकार रहा हूँ। इमाम राज़ी कहते हैं मैं चौंक गया, और उसकी बात मेरे दिल को लगी, क्लिक कर जाना कहते हैं ना, मेरे दिल को लगी उसकी बात के दरअसल हम सब बर्फ के व्यापारी हैं, हम सब बर्फ बेच रहे हैं, और अगर हमारा सरमाया वक्त पर नहीं खरीदा गया तो हम बहुत घाटे में रहने वाले। इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटा ही घाटा। जैसे बर्फ पिघल जाएगी, पानी में तब्दील होके किस्सा खत्म हो जाएगा, ऐसी मेरी और आपकी जिंदगी भी पिघल जाएगी, खत्म हो जाएगी, किस्सा खत्म हो जाएगा, कोई चीज नहीं रह जाएगी। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बंदो ये घाटे में तुम न रहो, तुम खसारे में न रहो, अपना सरमाया बर्बाद न करो, अपनी तिजारत फ्लॉप न करो, हमसे करो तिजारत। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। मैं तुम्हारी कीमत लगा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कीमत लगा रहा हूँ। और जब मौला किसी बंदे की कीमत लगाते तो आप सोचिए वो क्या अदा करेगा, कितना देगा। थप्पड़ फाड़ कर देना ये भी मुहावरा नाकाम हो जाएगा, उसके खजाने जब खुल जाएंगे तो इरशाद फरमाया कि उसके पास वसाते ही वसाते हैं, बगैर हिसाब किताब इनायत फरमाता है वो। लिहाजा फरमाया देखो बेचना क्या है तुमको, अपनी उम्र को कैसे ठिकाने लगाना है, अपने औकात को कैसे कीमती बनाना है, अपने औकात को अल्लाह ताला के खजाने में कैसे जमा कर देना है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। 4 पॉइंट्स अल्लाह ताला ने बयान किए जिसको घोल के पी लेना चाहिए जिंदगी में। और जब कभी गफलत हो तो एक मरतबा ये सूरत पढ़ लेना चाहिए, छोटी सी सूरत है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایک صحابی کہتے ہیں ہم لوگوں کا معمول یہ تھا کہ جب کبھی ہم لوگ رخصت ہونے لگتے آپس میں ملاقات کے بعد تو ایک مرتبہ یہ سورت ایک دوسرے کو سنا دیتے تھے، یاد دلا دیتے تھے کہ ہمارے پاس جو عمر کا تقاضا ہے اس کی حفاظت کرنا ہے، اچھے کاموں میں خرچ کرنا ہے. یہ اتنی اہم صورت ہے، اتنی اہم صورت ہے کہ اس کو آپ ہر مرتبہ دن میں ایک مرتبہ پڑھ کر، ہر مجلس میں ایک مرتبہ پڑھ کر غور کر لیں میری زندگی اب کتنی گھٹ گئی اور کیسے میں اس کو روک لوں، جمع کر لوں، قیمتی کر لوں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں اس کا معاملہ کر لو. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، 4 اللہ تعالیٰ نے پوائنٹس بتائے ہیں، 4 نکات ہیں، اور ان 4 کے ذریعے سے تمہاری زندگی بہت قیمتی ہو رہی ہے، بہت قیمتی. یہ 4 جتنے اچھے ہو جائیں گے، جتنے زیادہ ہو جائیں گے، جتنے پختہ ہو جائیں گے، اتنی عمر تمہاری بڑھتی جائے گی، تمہارا خسارہ کم ہوتا جائے گا، تمہارا فائدہ بڑھتا جائے گا. نمبر 1 ایمان. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ قرآن مجید کا حسن ہے کہ ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے صرف لفظ ایمان ارشاد فرمایا، تفصیل نہیں. تفصیل کے لیے کہا دوسرے مقامات پر جاؤ دیکھو ایمان کس کو کہتے ہیں. قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ، اللہ پر ایمان ہو، اس کی وحدانیت پر، اس کی قدرت پر، اس کے علم پر کہ وہ واقف ہے خیر کہاں ہے شر کہاں ہے، کس کی تقدیر میں خیر ہے کس کی تقدیر میں شر ہے، اور اس کی رضاقیت پہ وہ عطا کرنے والا. توحید کا پورا ایمان، وحدانیت. رسول پر ایمان کہ نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات وہ سچی ہے بلکہ زندہ جاوید ہے، اس کو عمل کرنا ہے، اس کو اپنانا ہے، یہ ایمان. فرشتوں پر ایمان کے پوری دیانت داری کے ساتھ انہوں نے اللہ کے کلام کو پہنچا دیا. اور کتابوں پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا. اور پھر اس کے بعد سے آخرت پر ایمان کہ یہ زندگی ہماری لاوارث قسم کی زندگی نہیں ہے کہ جیسے چاہے گزار کے دنیا میں قصہ ختم ہو جائے. یہ زندگی دراصل امانت ہے اور اس کا حساب دینا ہے قیامت کے دن. آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہوتی ہے. عالم قبر سے شروع ہو کر وہ چلتی چلی جاتی ہے جنت تک، جہنم تک. لہذا یہ آخرت پر ایمانیات کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی. اس کے بعد فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. نمبر 2 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ نیکیوں پر کاربند رہے، نیکی کرتا رہے. صالح عربی میں یہ بھی بڑا خوبصورت لفظ ہے، بہت جامع ہے، بہت بامانہ ہے، اور بڑا یہ ایک طویل ایک وسیع مفہوم کا حامل ہے. دیکھیے صلوحہ یا صلاحہ کہتے ہیں ویلڈ چیز کو، جس کی ویلیڈیٹی ہو، جس کی قدر و قیمت ہو. ایک زبردست قسم کا چیک ہے، ہو سکتا ہے اس پہ $1 ملین لکھا ہوا ہو، لیکن ہے وہ 100 سال پرانا، ڈیٹ نکل گئی. کیا ہے بولیا؟ کچرا ہے نا، وہ ویلیڈیٹی نہیں ہے اس کی. اس کے مقابلے میں آپ کے پاس $100 کا چیک ہے اور اس کی تاریخ باقی ہے تو بہت اہم ہے، اس کی حفاظت کے لیے. تو معلوم یہ ہوا کہ کسی بھی چیز کی ویلیڈیٹی اصل ہے کہ یہ قابل اعتماد ہے کہ نہیں ہے، قابل استعمال ہے کہ نہیں ہے، کارآمد ہے کہ نہیں ہے. ہر عمل جو کارآمد ہو، ہر عمل جو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں ویلیو رکھتا ہو، وہ ہے عمل صالح. ماں باپ کی خدمت عمل صالح، اولاد کی تربیت عمل صالح، حلال کمانا عمل صالح، نمازوں کا اہتمام عمل صالح، لوگوں کے حقوق عمل صالح. جو آپ لسٹ بنا لیں، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا، اپریشیٹ کیا، اس پر اختیار کرنے کی تلقین فرمائی، وہ سب عمل صالح، وہ سب عمل صالح ہے. لہذا فرمایا کہ یہ اعمال صالحہ میں تمہارا وقت اگر لگ رہا ہے تو تمہارا وقت اللہ تعالیٰ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے. 5 منٹ کی جو تم نے نماز پڑھی، اس 5 منٹ کے نماز کے اجر میں 5 صدی بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر ثواب ملنے والا ہے. سینکڑوں سال کا ثواب تم کو ملنے والا ہے. وقت میں گئی عمر ختم، قصہ کچھ نہیں ملنے والا ہے.
تم نے اللہ کہہ دیا، سبحان اللہ کہہ دیا، الحمدللہ کہہ دیا، تم نے تلاوت کی، تم نے غریب کی مدد کی، تم نے عقل حلال کے لیے محنت کی، تم نے کسی کی مصیبت دور کی، چلتے چلتے تم نے سڑک سے کانٹے اور پتھر کو دور کیا، یہ سب اللہ کے پاس لکھا جا رہا ہے، یہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور یہ ریکارڈ ہو کر اس سب پہ تم کو اجر ملنے والا ہے۔ یہ ساری نیکیوں کو اللہ تعالیٰ خرید رہا ہے، قیمت لگا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، لازوال جنت کے ذریعے سے، لازوال جنت کی نعمتوں کے ذریعے سے نہ ختم ہونے والی ابدی قسم کی نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری ان نیکیوں کی قیمت لگا رہا ہے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ اور میں دیکھو، نمبر 1 ایمان، نمبر 2 عمل صالح۔ ایمان بغیر عمل صالح کے کارآمد نہیں ہوتا، اور عمل صالح بغیر ایمان کے کارآمد نہیں ہوتا۔ میں اس سے پہلے مثال بیان کر چکا ہوں پاسپورٹ اور ویزے کی، دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہے۔ ویزا ہے آپ کے پاس، پاسپورٹ نہیں ہے، نہیں گھسنے دیں گے آپ کو۔ پاسپورٹ ہے آپ کے پاس، ویزا نہیں ہے، نہیں گھسنے دیں گے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو کسی ملک میں آپ داخل ہو سکتے ہیں، یہ دونوں ملتے ہیں تو آپ جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، ایک سے نہیں، ایک سے نہیں۔ اب آپ کہیں گے ایمان والے تو بخشش ہو کے بہرحال جنت میں پہنچیں گے، وہ بخشش ہوتے ہوتے جو صدیاں لگیں گی نا، ان صدیوں کا اشارہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب حشر اور نشر ہو جانے کے بعد، پورا معاملہ قیامت کا ختم ہو جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ جہنم سے ان لوگوں کو نکالے گا جن کے دل میں ایمان تھا اور اللہ کے سوا کوئی واقف نہیں، تو وہ جلی ہوئی بیجوں کی مانند ہوں گے، اتنا جلائے جائیں گے، اتنا جلائے جائیں گے، جلی ہوئی بیجوں کی مانند ہوں گے۔ ان پہ پھر جنت کے ایک آب حیات کا چھڑکاؤ ہوگا، دھیرے دھیرے وہ پودوں کی طرح بڑے ہو کر پھر انسان بن کر کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نہ فرمائے کس کو کتنا اللہ تعالیٰ عذاب دے، بس وہی جانتا ہے، ہم سب کچھ اس میں کچھ نہیں بول سکتے۔ لہذا یاد رکھیے کہ یہ ایمان ہے تو بہت قیمتی، لیکن اس پہ مہر لگتی ہے عمل صالح سے۔ ایمان ہے دل کا عمل، عقل کا یقین ہے، دل میں جگہ پاتا ہے، اور عقل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ یہ اندرون باطن میں رہنے والی چیز ہے۔ اس اندرون سے جو چیز بیرون میں نمایاں ہوتی، باہر نکلتی، وہ عمل صالح ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پورا کھیت آپ خرید لیجیے، ارے ایک بھی درخت نہیں، سب کی جڑیں ہیں اندر، جڑیں ہوں گی اندر، اوپر کیا ہے؟ اوپر کیا ہے؟ لہذا ایمان جڑ ہے، اوپر تنا چاہیے ہم کو ثبوت کے طور پر۔ اور ایک دھوکے باز ہمیں آج کل تو بہت چل رہا ہے نا، پلاٹ بنا کے سندل کا درخت لگا ہوا ہے، ساگوان کا لگا ہوا ہے، دھوکے دیتے ہیں، اوپر سے کسی نے پیر دیا تنوں کو جس کی کوئی جڑ ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے وہ بیکار ہو جانے والے ہیں۔ یہ تنے بغیر جڑ کر سوائے آگ کے ایندھن بننے کے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ لہذا یاد رکھیے، درخت وہ ہے جس کی جڑ ہو، جس کا تنا ہو۔ درخت وہ ہے جس کی جڑ بھی ہو، جس کا اوپر تنا ہو، شاخیں ہو، پھل ہو، پھول ہو، تب جا کے وہ درخت۔ اسلام وہ ہے جس کی جڑ ہو ایمان کی شکل میں، اور جس کا تنا ہو، پھل ہو، پھول ہو، شاخیں ہو، اور جس کی خوشنمائی ہو، پتے ہو، اعمال کی شکل میں۔ یہ جب دونوں ہوں گے تو اسلام ہے، آدھے سے اسلام نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 20 مرتبہ یہ کھوپر کے کوئی کاؤنٹ کرے کہ کتنی مرتبہ ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح، ایمان عمل صالح کا تذکرہ فرمایا۔ ہر کو جوڑ کر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اگر صرف ایمان ہے، کام نہیں بننے والا، بہت پھنسے گا بندہ، خبر سے پھنسے گا، کب تک پھنسے گا بس اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ایمان نہیں ہے، نیک اعمال ہے، یہ بھی بہت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بل گیٹس بھی کرتے ہیں نیک اعمال، کینسر کے لیے پیسے دے دیا، ایڈز نہیں پھیلنے کے لیے پیسے دے دیا، لیکن یاد رکھیے یہ نیک کام یہ ویلڈ نہیں ہے۔ میں نے جس کو عرض کیا نا کہ ویزا ہے تمہارے پاس، پاسپورٹ ہی نہیں ہے، لہذا یہ جنت میں داخل ہونے کا سبب نہیں ملے گا۔ دنیا میں اور پیسے دے دے گا اللہ تعالیٰ، دنیا میں انکم ٹیکس سے بچا دے گا، دنیا میں مصیبتوں سے بچا دے گا، آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ آخرت کے لیے شرط ہے ایمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
ایک گزرے ہوئے صاحب کا تذکرہ ہوا کہ اتنا فقیروں کو کھلاتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بڑے فیاض تھے، سخی تھے، داتا تھے، نیک آدمی تھے، جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتویٰ دیا، میری اور آپ کی بات کو تو ریجیکٹ کر دیجیے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں کہا ایمان نہیں ہے تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ایمان اگر نہیں تھا ان کے پاس تو وہ جنت میں نہیں جانے والے۔ صاف ارشاد فرمایا، کہا کبھی ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا ہوگا کہ رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، قیامت کیا ہے، قیامت کا ایمان کیا ہے، قیامت کا اس کا احساس یاد کوئی چیز ان کے پاس نہیں تھی۔ ایسے ایمان سے محروم کر جو نیکی کرتے ہیں دنیا میں دے دلا کہ اللہ میں چھٹی کر دیتا ہے، آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں۔ آخرت کی کامیابیوں کے لیے ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں لازم و موضوع دونوں ملے ہوئے ہوں تو پھر آپ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلا نقطہ تو یہ ایمان، یقین کی کیفیت پیدا کرو۔ دوسری بات یہ کہ ایمان کے تقاضے پہ عمل کرو، نیکیوں پر عمل کرو۔ تیسری بات یہ کہ تمہارے پاس اچھی چیز ہے، بھلی چیز ہے، تو اس چیز کو گھر میں بند کر کے قفل لگا کے سڑا کے ختم کر کے پھینک دو۔ نہیں، فرمایا دیکھو جب کبھی کسی کے پاس کوئی اچھی چیز ہو، سچائی ہو، بھلائی ہو، اس کو عام کرو، اپنے بچوں کو دو، اپنی نئی نسلوں کو دو، اپنے پڑوسیوں کو دو، اپنے ماں باپ کو دو، اپنے خاندان والوں کو دو۔ وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تیسری چیز جو سچائی کی تلقین کرتے ہیں۔ الحق فی الحقیقت ریالٹی کو کہتے ہیں، جو چیز ریئل ہے اس کو حق کہتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اسلام کو حق کہا گیا، جنت کو حق کہا گیا، جہنم کو حق کہا گیا، رسول اللہ حق ہے، اسلام حق ہے، کیونکہ سب یہ ریالٹیز ہیں، حقائق ہیں، حقیقتیں ہیں، اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ لہذا یہ جو حقیقت ہے، دین کی حقیقت، یہ جو سچائی ہے ہمارے پاس بطور امانت رکھی ہوئی، یہ سچائی کو پھیلانا، دیگر لوگوں تک پہنچانا اور اس سچائی سے دیگر لوگوں کو واقف کرانا، یہ دراصل سچائی کے حامل کی ڈیوٹی ہوتی ہے، جس کے پاس ہے سچائی۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اللہ کی جانب سے تم کو ایک سچائی ملی ہوئی ہے، اس کو تم گھر میں چھپا کے رکھ رہے ہو۔ اب کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ گواہی کہاں دی جاتی ہے؟ عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے دیتے ہیں نا، گواہی تو وہاں دی جائے گی جہاں انکار ہو، ان منکرین کے سامنے گواہی دی جاتی۔ تو اس کے معنی یہ کلمہ شہادت کو ہم بلند کریں منکروں کے درمیان، پہنچائے گواہی، بتائے ان کو دین کیا ہے، سچائی کیا ہے، اسی کا تو خمیازہ بھگت رہے ہیں جو پٹ رہے ہیں چاروں طرف۔ چھوڑ دیا ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو دین حق کے ساتھ، سچائی والے دین کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ تاکہ اظہار دین ہو، اظہار، مظاہرہ کرو دین کا، لوگوں کو بتاؤ، چھپانے کی چیز نہیں، لوگوں کے سامنے لانے کی چیز ہے۔ جب ہم نے دین کو چھپایا تو لازمی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر تم پر قومیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے تشت پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ زیادہ دور مت جائیے، یہاں ہی دیکھ لیجیے حیدرآباد میں ذرا 10:30 بجے دسترخوان کھلتا ہے تو کیسا ہجوم گرتا ہے، ایسے ہی ہجوم گرتا، بھوکے جو گرتے ہیں کھانے پہ، فرمایا ایسے ہی تم پر قومیں ٹوٹ پڑے گی۔ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ قومیں ٹوٹ پڑ رہی۔ کیوں چھپایا ہم نے دین کو؟ ہزاروں سال سے، سینکڑوں سال سے، 600 سال، 800 سال ہم نے اپنے دین کو چھپایا۔ کہتے ہیں فلاں تو 70 سال میں انہوں نے ایسی حکمت عملی تیار کی تو تم نے 700 سال میں کیوں نہیں تیار کی؟ تمہاری غلطی ہے۔ اس غلطی کی سزا تو بھگتنا ہوگا، اور اس کی سزا سے بچانا ہے تو ازالہ کرو، اس سزا کو ازالہ کرو۔ ہم کہتے ہیں ہندوستان کی آزادی میں لاکھوں لوگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی، دلی سے میرٹھ تک لاشیں لٹک رہی تھی مسلمانوں کی، کیوں لٹکے؟ اللہ کے دین کے لیے کیوں نہیں لٹکے؟ توحید کے لیے کیوں نہیں لٹکے؟ اسلام کے لیے کیوں نہیں لٹکے؟ صحابہ کسی ملک کو آزاد کرانے کے لیے نہیں لٹکے،
صحابہ اپنی جان کو قربان کیے تو اللہ ایک ہے، اللہ اللہ احد احد کہہ کے بنے وہ، لہذا ان کو غلبہ ملا، نصرت ملی، ہم کو کیا ملا؟ ہم کو کچھ نہیں ملا، ہاتھ ملتے رہ گئے۔ ہم پیدا کیے گئے تھے تواصوا بالحق، حق کو پہنچانا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنہون عن المنکر، دعوت کے لیے، شہادت کے لیے، سچائی کو پیش کرنے کے لیے، اس میں ہم نے غفلت کر دی، دوسری چیزوں میں ہم لگ گئے تو لازمی بات ہے ٹرمینیٹ تو کیا جائے گا، ملازمت سے تو ہٹایا جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو ایمان ہے اور عمل صالح ہے، اس کے ساتھ تم جی لو، مشکل ہے، اس کے ساتھ ساتھ تم کو پھر حق کا پرچار کرنا ہوگا۔ تلقین، تواصی، ایک دوسرے کو وصیت کرنا، اس کا ٹھیٹ لنگوسٹیکل ٹرانسلیشن، ایک دوسرے کو وصیت کرنا۔ وصیت کے معنی ہوتے ہیں سمجھانا، نصیحت کرنا، پیغام پہنچانا۔ وصیت عربی میں وہ معنوں میں نہیں ہے مرتے وقت جو ولز لکھی جاتی ہے، بلکہ وصیت کا مفہوم یہ ہوتا ہے تاکید کرنا، تعلیمات دینا، ہدایتیں دینا۔ تواصی بالحق کا اللہ تعالیٰ مطالبہ فرمایا، کیا فرمایا؟ عاملوا الصالحات وتواصوا بالحق، سچائی کو، نیکی کو، اس کے پرچار کرو، بھلائی کی تربیت کرو، بچوں کو سکھاؤ اپنے دین، اپنی آنے والی نسل کو سکھاؤ، اپنے گھر والوں کو سکھاؤ، اپنے پڑوسیوں کو سکھاؤ، جہاں جہاں تمہاری پہنچ ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا دین پہنچاؤ۔ اور یہ بات سمجھو کہ جب تم اس سچائی کو پہنچانے کی کوشش کرو گے تو لوگ ہار لے کے آئیں گے، گلے میں ہار ڈالیں گے پھولوں کا، اس سے بال ہوگا کاندھے پہ شالیں ڈالی جائیں گی، نہیں، یاد رکھو ابلیس اپنی پوری طاقت لگائے گا، مر مٹے گا وہ تمہاری مخالفت میں، اور سارا زور ایڑی چوٹی کا لگا دیا جائے گا کہ تم اس کام سے باز آ جاؤ، رک جاؤ، نمازوں سے رک جاؤ، روزوں سے رک جاؤ، حج سے رک جاؤ، حجاب سے رک جاؤ، ہر چیز سے روکنے کی کوشش کرے گا، ہر بھلائی سے روکنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کا مشن ہے، وہ قسم کھا کے آیا ہوں ابن آدم کو میں جنت میں نہیں جانے دوں گا، اللہ اعلان قسم کھایا، اور اس کی قسم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں چھپایا، بیان کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور بار بار کہا دیکھو ان الشیطان لکم عدو مبین، بہت کھلا دشمن ہے، وہ چھپا ہوا نہیں ہے، کھلا ہے، کھلم کھلا، لڑائی اس کی کھلم کھلا ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتا ہے کہ میں اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جگہ سے ابن آدم کو بھٹکاؤں گا، جہنم کی طرف لے جاؤں گا، پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا، مفتی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، متقی کو بھی نہیں چھوڑوں گا، عابد کو بھی نہیں چھوڑوں گا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات ابلیس آیا اور میری نماز میں مخمصے اور وسوسے ڈالنے کی کوشش کیا، میں اس پہ کنٹرول کیا اور میرا جی چاہا کہ میں اس کو باندھ دوں ستون سے، اور صبح انصار کے بچے اس سے کھیلے۔ پھر مجھے ایک دم خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی کہ اللہ جنوں پر مجھے ایسا کنٹرول دی دے کہ اس کے بعد آپ کسی کو پھر کنٹرول ایسا نہ دے، تو میں سوچا کہ مملکت سلیمان میں انٹرفیئرنس ہوگا، اس لیے اس کو چھوڑ دیا۔ فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، جیسا خون ہے نا ویسا ابلیس لگا ہوا بھٹکانے کی، لہذا وہ مخالفتیں کرے گا، اور اس کی مخالفتیں تو انسان سہ لیتا ہے، لیکن انسان بیچارہ شکست کہاں کھاتا ہے معلوم؟ خوشامدوں میں، خوشامد میں انسان شکست کھا جاتا ہے، مخالفت میں تو ماشاءاللہ عزم مصمم، دیکھ لیں گے ہم کون روکتا ہم کو نماز سے، لیکن جب خوشامد کرتا ہے نا اور آگے کہتا ہے آپ تو بہت اللہ والے ہیں، اتنا اونچا مقام، اب آپ کو نماز معاف ہو گئی، یقین کی کیفیت حاصل ہو گئی، حضرت نماز چھوڑ دیجیے، انسیرے کی نماز پڑھیے، دل کی نماز پڑھیے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھیے۔ ایک بزرگ تھے نمازی نہیں پڑھتے تھے، وہ ایک گاؤں میں مہمان بن کے پہنچے، اور گاؤں میں ہوٹلیں اب بھی نہیں ہوتی، پچھلے زمانے میں کیا ہوں گی، تو ایک گھر میں وہ برجمان تھے، قیام پذیر، نماز نہیں۔ اب وہ بیچارے جو گاؤں والے تھے وہ تو بہت سیدھے سادھے صاحب تھے، لیکن ان کی اہلیہ پڑھی لکھی تھی، اسی لیے عورتوں کو خوب اچھا پڑھانا، یاد رکھیے آپ، تعلیم دینا، مردوں کو نہیں بھٹکنے دیتی ہیں وہ، لہذا تعلیم یافتہ خاتون تھی، وہ کہنے لگی نماز کیوں نہیں پڑھتے پیر صاحب؟ تو یہ مرید صادق اس نے کہا کہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، یہ دل کی نماز کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں، یہ دل کی نماز کعبۃ اللہ میں پڑھتے ہیں، یہ ہم گناہگاروں کا مسئلہ ہے نماز پڑھنا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ابھی میں ان کو دل کی نماز شام میں پڑھا دیتی ہوں۔ لہذا شام میں بڑی سی سینی میں چاول کا ڈھیر، وائٹ چاول رکھے ہوئے،
اور اس کے بعد اندر سے کہا کہ حضرت کھائیے نا. تو کہا بھائی سالن آ جائے تو کھاؤں. کہا سالن تو نہیں آئے گی، جھاڑو آئے گی. مارا اور کہا کہ کعبۃ اللہ میں دل کی نماز پڑھتا ہے، نیچے چکن دبا ہوا وہ نظر نہیں آیا تیرے کو؟ چاول کے نیچے چکن دبا ہوا وہ نظر نہیں آ رہا ہے؟ نماز کعبۃ اللہ میں پڑھتے جا کے دل کی نماز. یہ شیطان کہاں پٹی پڑھاتا ہے؟ تلبیس ابلیس بڑی شاندار کتاب ہے ابن جوزی کی، ابھی تھوڑے دن پہلے دیکھا، اردو ترجمہ بھی ہے اس کا. ابلیس کیسے بہکاتا ہے یاد رکھیے. ابلیس کبھی یہ نہیں کہتا ہے نمازیں چھوڑ دو، کبھی نہیں کہتا. اس کو معلوم ہے میں یہ کہوں گا تو مسلمان اور پڑے گا. کبھی یہ نہیں کہے گا زکات چھوڑ دو، رمضان آ رہا روزہ چھوڑ دو. وہ یہ کہے گا کہ تم اتنے اللہ والے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے، بہت بہترین مقرر، نماز پڑھ لینا بعد میں، ابھی پبلک پڑھ رہی ہے گھر جا کے پڑھ لو. یہاں سے شروع کرے گا دعا کرنا. لہذا ابلیس کی مخالفتیں شروع ہوتی ہیں. وہ انسان کو بہکاتا ہے، انسان کو ورغلاتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ انسان اس کی بات نہیں سن رہا ہے تو پھر تکلیفوں میں مبتلا کرتا ہے. مارم پیٹی کی نوبت آئے گی، نوکریوں سے محروم کیا جائے گا، دکانوں کا بائیکاٹ ہوگا، محلوں سے نکالا جائے گا، اچھی کالونیوں میں نہیں رہنے دیا جائے گا، سلور ایریوں میں جا کے آباد کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ساری مصیبتیں آئیں گی، کان کھول کر سن لو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری خرید و فروخت اللہ تعالیٰ سے ہوئی ہے. تمہاری خرید و فروخت اللہ تعالیٰ سے ہو گئی، اجر تو تم کو اللہ تعالیٰ سے لینا ہے. لہذا ثابت قدم رہنا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جمے رہنا. یہ مت سمجھ لو ایمان، عمل صالح اور حق کی پرچار کے بعد تم سکون کی زندگی بسر کرو گے. نہیں، مخالفتیں ہوں گی، دھمکیاں دی جائیں گی، محلوں سے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، دکانوں کا بائیکاٹ ہوگا، سوسائٹی میں نکو بنا دینے کی کوشش کی جائے گی. لیکن تم جمے رہنا. کیا نہیں ہوا انبیاء کے ساتھ؟ کیا نہیں ہوا صحابہ کے ساتھ؟ کیا نہیں ہوا اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ جن کے جد امجد نے حرم کی تعمیر کر کر مکہ مکرمہ کو آباد کیا تھا، اسی حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کے خانوادے کے، اسی ہاشم خاندان کے قریش قبیلے کے ایک فرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ جیسی آبادی سے نکال کر چھوڑا. ان لوگوں نے چھوڑا کہ نہیں؟ ہوا کہ نہیں؟ حقیقت ہے نا تاریخی. ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بستی بسا لی. مسائل تو آئیں گے، مصیبتیں تو ہوں گی، آزمائشیں تو ہوں گی، لیکن تم سوداگر ہو جنت کے، تم طالب ہو جنت کے، تم رہبر ہو جنت کے، تم رہرو ہو جنت کے. جنت منزل ہے تمہاری. یہ قربانیاں دیتے رہنا، صبر کرنا، ثابت قدمی، ہٹنا نہیں، دین کے تقاضوں سے اکھڑنا نہیں. یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہ ہو. فرمایا کہ اگر یہ چار چیزیں ہیں تو انسان گھاٹے میں نہیں ہے، بہت فائدے میں، بہت فائدے میں. ایسی لازوال نعمتیں ملیں گی، اتنی لازوال نعمتیں ملیں گی اس کو. اور ایک مفسرین تو فرماتے ہیں لفی خسرین، گھاٹا یاد رکھو صرف آخرت کا نہیں دنیا کا بھی ہے. فرمایا گھاٹا دنیا کا بھی ہوگا. اور اگر تم نے یہ چار صفات پیدا کر لی تو فائدہ صرف آخرت کا نہیں دنیا کا بھی ہے. اور دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، ذرا دیر لگے گی، تھوڑی دیر لگی، لیکن پوری مملکت کے سربراہ بنے حضرت عمر، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت علی، عشرہ مبشرہ. کوئی کہاں کا گورنر بن رہا ہے، کوئی کہاں کا گورنر بن رہا ہے. جو 20 25 بکریاں لے کر وہ مکے کے اطراف چراتے بیٹھے رہتے تھے، وہ پوری دنیا کے بڑے بڑے رہبر بن گئے، ہیروز بن گئے. تو فرمایا دیکھو گھاٹا جو ہے نا یہ دنیا کا بھی ہے، لیکن یہ انسان کا مسئلہ یہ ہے کہ موٹی موٹی چیزیں دیکھتا ہے گہرائی میں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، موٹی موٹی چیزیں سمجھ میں آ رہی، نوکری مل گئی بس ہے. ارے اللہ تعالیٰ کہاں کہاں تمہارے لیے راہ کھولا ہے تم کو خود پتا نہیں. لہٰذا ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم گھاٹے میں ہو، زمانہ گواہی دے رہا ہے، لیکن یہ کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے اور سچائی کا پرچار کرنے والے تم ہو اور پھر ثابت قدم ہو اس تقاضوں پر، تو تم گھاٹے میں نہیں ہو، بہت فائدے میں ہو. اتنے فائدے میں ہو، اتنے فائدے میں ہو کہ ایک دن تو بہت بڑی چیز ہے، ایک لمحے کے لیے مایوسی تمہارے قریب نہیں پھٹکے گی، مطمئن تم رہو گے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ ایک صورت کسی بھی انسان کے لیے کافی ہے، اس پہ تدبر کر لے تو اس کو نجات مل گئی. سمجھ لو یہ ایک صورت 6 آیتی 3 آیتوں والی یہ صورت
فرمایا کہ انسان کے تدبر کے لیے کافی ہے، راہیں کھول دیتی ہیں، جینے کا قرینہ عطا کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔